ایک زمانہ ایسا آئے گا، ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا۔ پوچھا گیا، جب سب دھوکہ دینے میں مصروف ہوں گے تو دھوکہ کھائے گا کون؟ جواب ملا، جو اعتبار کرے گا۔ گلے شکوے زندگی سے سکون ختم کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یقین مانیں آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو سخت سے سخت الفاظ بولنے والے کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے، مگر جب یہ کاٹ لیتے ہیں تو ان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ خوش رہنے کے 5 اصول۔ کسی سے نفرت نہ کریں، ہر ایک کی بات کی فکر نہ کریں، ہر کسی سے اپنا موازنہ نہ کریں، دوسروں سے زیادہ توقع نہ کریں، ہر کسی سے شکایت نہ کریں۔ وقت و محبت اور تعلق خریدا نہیں جا سکتا، لیکن ان کے کھو جانے کے بعد ان کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ کسی کا کردار تمہاری ذمہ داری نہیں، کسی کی ذات تمہارا ٹھیکہ نہیں۔ جو تم ہو وہ بس تم خود ہی ہو۔ اپنے آپ پر زیادہ توجہ دو۔ لوگوں کے بارے میں زیادہ وہی سوچتے ہیں جن کی اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی۔ آپ فطرت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کبھی غریب نہیں ہوں گے، لیکن اگر دنیا کے اصولوں کے مطابق گزاریں گے تو آپ کبھی امیر نہیں ہو سکتے۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا کہ تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ ہر شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ دولت بولی، خوش نصیب تم ہو جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور بد نصیب میں ہوں جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ کسی تنگ دل کا مال نہ کھاؤ، اس کے ہاں کھانا بھی نہ کھاؤ۔ تنگ دل انسان سے بچ کے رہو تو سکون مل جائے گا۔ سخی دل انسان سے ملا کر، سخی دل سے اگر تم کچھ لے بھی لوگے تو وہ تمہارے لیے دعا کرے گا۔ جب آپ کی زندگی سکون بخش ہو جائے گی تو آپ کو خود بخود سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ جہاں 2 راستے آتے ہیں وہاں سوچ آتی ہے۔ جس آدمی کے پاس راستہ ہی ایک ہو اسے سوچنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ کبھی بھی بادشاہ بننے کی دعا مت کرنا، ورنہ دعا کے ذریعے ملنے والی بادشاہی کے اندر اگر کوئی ظلم اور سختی ہوئی تو اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو موت قیامت ہے، اور مرنا چاہتے ہو تو زندگی قیامت ہے۔ ایک آدمی دلیری سے سچ بات کرنے لگ جائے تو باقیوں کا چھپا ہوا سچ ظاہر ہو جائے گا۔ اگر زندگی کا کیا ہوا حاصل آخرت میں کام نہیں آنا تو اس حاصل کو محرومی کہو۔ ہر آدمی اپنے سے زیادہ دانا کے سامنے بے وقوف ہے، اور آپ کو آپ سے بڑا دانا ہمیشہ ملے گا۔ بہت سارے سوالات سے نکل کر جب آدمی ایک سوال میں داخل ہوتا ہے تو اس کا سفر واضح ہو جاتا ہے۔ دانائی دانا کی تابعداری ہے۔ بڑے لوگوں کی مخالفت سے آپ بڑے تو نہیں بنیں گے، لیکن چھوٹے لوگوں سے لڑ کر تم صرف چھوٹے بن کے رہ جاؤ گے۔ جوانی میں اچھے کام کرو گے تو بڑھاپے میں ذلت اور شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ خدا کا ایمان اور انسان کا خود، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایک دل میں نہیں ٹھہر سکتی ہیں۔
جس کے ساتھ تم ہنس چکے ہو اس کو بھلا سکتے ہو، اور جس کے پاس تم رو چکے ہو اس کو کبھی نہیں بھلا پاؤ گے۔ ایسے لوگوں سے ہاتھ مت ملاؤ جس نے کسی یتیم کا حق مارا ہو اور اس پر ظلم کیا ہو۔ نازیبا الفاظ کی یہ خصوصیات ہوتی ہیں کہ انہیں کسی زبان میں ابھی ادا کیا جائے ان کی نازیبائی فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع کر دیں۔ اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اگر تیرا بھائی گناہ کرے اسے نرمی سے ملامت کر اور اسے معاف کر، اور اگر وہ ایک دن میں 7 دفعہ گناہ کرے اور 7 دفعہ تیرے پاس آ کر کہے توبہ کرتا ہوں تو اسے معاف کر۔ اگر تم اپنی محبت رکھنے والے سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے، کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی سے سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا ہی نہیں کرتے؟ تمہیں چاہیے کہ تم کامل خلیق بنو۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ وہ اس درخت کی طرح ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، وہ اپنے وقت پر پھلتا ہے اور اس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، جو کرے گا بار آور ہوگا۔ اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، نہ اپنے بدن کا کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک اور بدن پوشاک بڑھ کر ہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھ کہ نہ بوتے ہیں اور نہ کاٹتے ہیں اور نہ مکانوں میں جمع کرتے ہیں۔ مرد اتنا ہی بوڑھا ہوتا ہے جتنا وہ محسوس کرے، اور عورت اتنی ہی بوڑھی ہوتی ہے جتنی دکھائی دے۔ طاقت سے محبت کو حاصل کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی پہاڑ سے دودھ نکالنا یا کسی سوئی کے ناکے سے اونٹ کو گزارنا۔ اگر تم گدھے کی پیٹھ پر سونے کی بوری ہی کیوں نہ رکھ دو، پھر بھی وہ گدھا ہی رہے گا۔ ایسا ہی کسی جاہل کو کتنی کتابیں پڑھا لو، وہ جاہل ہی رہے گا۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہی ہے۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے اور جس کا عمل آخرت کی یاد دلائے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ جو بندہ جھک نہیں سکتا وہ کبھی لڑ نہیں سکتا، اور جو لڑ نہیں سکتا وہ کبھی جیت نہیں سکتا۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر وہ صدقہ، خیرات یا تجارت ہو، یا محبت، راز و نیاز یا دعا ہو۔ لیکن انسان کو یہ بات جلدی سے کہاں سمجھ میں آتی ہے۔ جس عورت کے چہرے پر 2 علامات ظاہر ہو رہی ہوں تو سمجھ جائیں اللہ اس کے بے حد قریب ہے۔ اول، نیک پرہیزگار عورت جس کی آنکھوں میں حیا ہوگی، دوم، چہرے پر نور اور ماتھے پر محراب ہوگا۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ بہشت کے حقدار ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔
مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں جو راست بازی کے سبب ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ جن لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اس طرح ستایا تھا۔ دو چوریاں زندگی میں جائز ہیں، ایک کتاب کی اور دوسری دل کی۔ اقتدار کے ساتھ قرب رکھنے اور اس کے لیے تڑپنے والا کوئی صحافی اور قلم کار اس عظیم حقیقت سے آگاہ نہیں ہوگا کہ ہر لکھنے والا دراصل کسی بھی ریاست میں خود ایک سربراہ ریاست کا درجہ رکھتا ہے۔ جب تک اپنے آپ کو اللہ کے آگے پوری طرح جواب دے نہ پاؤ، کسی انسان کو اپنے سامنے جواب دے نہ کرنا۔ موت سے زیادہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہم ستا کر دے۔ انجیر کے ابلے ہوئے پانی سے منہ دھو لیجیے، 90 سال تک منہ پر جریاں نہیں آئیں گی۔ جانور اور انسانوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جانوروں کو نہ ماضی کی یاد رہتی ہے اور نہ مستقبل کا خیال۔ گداگر وہ ہوتا ہے جو ہر روز ایک مقام پر ایک جیسی صدا لگاتا ہے۔ سورج کے نمایاں ہونے کے لیے تاریکی درکار ہے۔ اگر صاحب مرتبہ شخص لوگوں کی خدمت میں مصروف ہو تو سمجھو کہ اس کا یہ مرتبہ انعام ہے۔ گداگر وہ ہوتا ہے جو ہر روز ایک مقام پر ایک جیسی صدا لگاتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو 7 لال مرچیں لیں اور ان پر 7 مرتبہ سورۃ الفلق اور 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر پھونکیں اور گھر کے مین گیٹ پر لٹکا دیں اور قدرت کا کرشمہ دیکھیں، پھر رزق سنبھال نہیں پاؤ گے۔ اگر زندگی کو مضبوط طریقے سے گزارا جائے تو اسے ناپنے کے لیے سالوں کا نہیں، بھلے کاموں کا پیمانہ استعمال میں لانا چاہیے۔ ہم انصاف تو بہت پسند کرتے ہیں، لیکن انصاف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ میٹھی اور چاشنی بہت زیادہ تلخی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ کا جلوہ اگر طور کے درخت سے بول سکتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ انسان سے نہ بول سکے؟ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا احسان کہلاتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا، لوگوں نے ان کی زندگی کے بعد ہمیشہ ان کو یاد رکھا اور اس کی بخشش کے لیے دعا کی۔